جسے بڑے لیول کی خوشی ملے وہ چھوٹے لیول کی خوشی کو خاطر میں نہیں لاتا. اب سمجھیے کہنا کیا چاہتا ہوں اور اس کہنے میں جواب کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا. سر کی آنکھوں سے ایمان کے ساتھ دیدار کیا تو ہی تو صحابی بنے. اب ان کا حال کیا ہے, ان کی کیفیات کیا ہیں؟ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھوں کو کہہ دو سبحان اللہ, ید اللہ والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے مس کیا. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے, نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے طائف, سر کی آنکھوں سے معجزات دیکھے, ہے نا. مجھے یہ بتائیں یہ تھوڑی خوشی ہے؟ یہ اعلیٰ لیول کی خوشی ہے, یہ اوپر کے درجے کی خوشی ہے. انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا, نبی پاک علیہ السلام کے جلووں کو سر کی آنکھوں سے دیکھا, حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے سرکار کے معجزات کو دیکھا, حضور پر قرآن اترتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا. مکے میں ساتھ, مدینے میں ساتھ, گھر میں ساتھ, باہر ساتھ, جب جی چاہتا حاضر ہوتے, سرکار کے جلووں سے مستنیر ہوتے, حضور کی صحبت سے فیض پاتے, سرکار علیہ السلام کی گفتگو کو سماعت کرتے. اور جنہیں اتنی خوشیاں ملی ہوں, جنہیں اس بڑے لیول کی خوشیاں ملی ہوں, ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ انہوں نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ ان کے بارے میں پوچھتے ہو انہوں نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ مجھ سے پوچھو نا, ان کی تو صبح بھی خوشی, ان کی تو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ان کی خوشی اور مسرت اپنے کمال پر ہے. جب حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ان کی خوشیاں مسرتیں اپنے اوج اور کمال کو پہنچی ہوئی ہیں. ان کی تو صبح بھی خوشی میں ہے, ان کی دوپہر بھی خوشیوں میں ہے, ان کی شام بھی خوشیوں میں ہے, ان کی راتیں بھی خوشیوں میں ہیں اور اعلیٰ درجے کی خوشیوں میں ہیں. ہم گناہگار ٹھہرے صدیوں بعد, ہمارا تعلق کمزور, ہمارا تعلق کمزور, ہمارا ایمانی رشتہ کمزور, ہم حضور کی سیرت پر عمل کرنے میں کمزور, ہم حضور کی باتیں کرنے میں کمزور. وہ ان ساری باتوں میں کامل, ان ساری باتوں میں اکمل ہیں, اور وہ تو صبح شام حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اپنی پوری زندگی خوشیوں میں رہے ہیں. انہیں اعلیٰ درجے کی خوشیاں حاصل ہیں, انہوں نے وہ چھوٹی خوشی مناڑ دی کے لوڑ دی. انہیں کیا حاجت تھی؟ اب اگلا جواب بھی دے دوں, پھر جدائی کا غم ایسا آیا. ہاں, یہ بات نہ کہوں گا تو پھر پوری نہیں ہوگا جواب. پھر جدائی کا غم ایسا آیا, نظروں سے اوجھل ہونے اور فراق کی غم کی کیفیت ایسی آئی ہے. علماء یہی فرماتے ہیں کہ پھر امت صدیوں اس غم سے نکل ہی نہیں سکی ہے, اور جدائی کے غم سے نکل نہ سکی. انہیں خوشیاں کہاں یاد, پھر انہیں خوشیاں کہاں یاد رہنی تھیں کہ محبوب ملا, صحبت ملی, دیدار نصیب ہوا, محبوب کائنات کی مجلس و صحبت عطا ہوئی,
اتنی برکتیں، اتنی نورانیت عطا ہوئی، اتنا فیض عطا ہوا، اتنا کرم عطا ہوا. کسی کو صدیق بنایا، کسی کو خطاب بنایا، کسی کو عثمان غنی، کسی کو مولا کائنات، کسی کو سید کائنات، کسی کو حبر امت، کسی کو کوئی اعزاز، کسی کو کوئی اعزاز. پھر وہ ساری عطائیں، وہ سارا کرم، وہ سارا فیض جب وصال ہوا، پھر غم کی کیفیت اتنی آئی کہ پھر خوشیاں یاد ہی کوئی نہ رہیں. پھر ہم سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیوں نہ منایا؟ جواب مختصر ایک لفظ میں، انہیں میلاد کی خوشی منانے کی حاجت ہی نہیں تھی. یہ میرا طالب علمانہ جواب ہے، اور میں نے حضور فیض عالم کی عطا سے ایک اور اینگل سے عرض کیا ہے. چیلنج والی بات نہیں ہے، یہ محبت والا جواب ہے، یہ دعوت فکر والا جواب ہے، غور و تدبر کرنے والا ہے. کئی وجوہات اور بھی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے انہیں اعلیٰ درجے کی خوشیاں حاصل تھیں، انہیں یہ چھوٹی خوشی منانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. ہم گناہگار ہیں، ہم صدیوں بعد ہیں، ہمارا تعلق کمزور ہے. چلو ہونا تو یہ چاہیے کہ صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، ہر لحظہ حضور کی آمد پر، حضور کے انعام پر، حضور کی شکل میں جو انعام ہے اس پر خوشی ہو. لیکن چلو اور کچھ نہ صحیح، ہم کمزور صحیح، ہم ناقص صحیح اور یقیناً ہیں، لیکن چلو جب سال بعد ایک دن ہوندا، اس دن کم از کم امت کو، آنے والی نسلوں کو یہ بتانے تو دو، تاکہ امت کو کم از کم یاد رہے، ان کو کم از کم یاد رہے کہ یہ ہے وہ مہینہ، یہ ہے وہ دن، یہ ہے وہ رات، یہ ہے وہ لمحہ جس میں رب کائنات نے اپنا محبوب کائنات اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے مقاصد میں سے ایمانی اظہار، محبت کا اظہار، اور تیسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا بیان کرنا ہے. اور عظمتوں کو بیان اس لیے کرنا ہے تاکہ امت کا ٹوٹا ہوا تعلق، امت کا کمزور تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، حضور علیہ السلام کے ساتھ پختہ ہو جائے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ عرض کروں گا کہ حضور کے میلاد کے مقاصد کیا ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.